بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نماز کے بعد جس بات کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے تو قرآن کریم میں بار بار نماز کے ساتھ جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جگہ جگہ پر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ گزشتہ جمعہ میں نے زکوٰۃ کے کچھ مسائل بیان کیے تھے، اور کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ ان لوگوں کی ایک لسٹ بتائی ہے جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ باضابطہ ذکر کیا ہے کہ کون کون لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، اللہ نے اسے بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے دنیا کا، زمانے کا، کہ وہ کسی کو خوب نوازا ہے تو کسی کو محتاج بنایا ہے۔ اور یہ فرق ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی غریب ہے، ایک بہن امیر ہے، ایک بہن غریب ہے۔ یہ اس کا نظام ہے، وہ جانے، ہم تو صرف حکم کے پابند ہیں۔
اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ جتنا تم نے کمایا ہے اس کا حساب قیامت میں ہوگا، زکوٰۃ کے وقت نہیں ہوگا۔ حساب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، تو قیامت میں ہوگا۔ کتنا خرچ کیا ہے اس کا حساب بھی زکوٰۃ کے حساب کے وقت نہیں ہوگا، قیامت میں ہوگا۔ حساب تو ہوگا لیکن قیامت میں ہوگا۔ زکوٰۃ کے ادا کرتے وقت جو تم نے کمایا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا، جو خرچ کیا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ حساب یہ ہوگا کمانے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد جو کچھ تمہارے پاس اب بچا ہوا ہے اس میں سے میرے ان بندوں کو دینا ہے جن کو میں نے نہیں دیا ہے۔ تمہارے مال میں یہ ان کا حق ہے۔ جیسے بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کے مال میں میرا حق ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کے مال میں ہمارا حق ہے، اولاد سمجھتی ہے کہ ماں باپ کے مال میں میرا حق ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے مال میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، ضرورت مندوں کا حق ہے۔ اور یہ حق اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے فرض ہونے کے باوجود، اگر کوئی عورت اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود، اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ انہیں خوشخبری سناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں خوشخبری سناؤ۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جن پر زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ ارے صاحب ان کو تو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خوشخبری سناؤ انہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کو فرمایا کہ انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اور وہ دردناک عذاب کی شکل کیا ہوگی اس کو بھی قرآن میں بیان کیا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ ارے وہ مال جس کو اپنے مزاج کے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے راہ خدا میں جس نے خرچ نہیں کیا۔ بہت سے لوگ مسائل کو پوچھتے ہیں، بعض مرتبہ ان کے سوالات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ یہ بچ جاؤں میں اس سے۔ سوال پہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ سوال کرنا برا نہیں ہے، آپ 100 سوال کیجئے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، لیکن بعض لوگوں کے سوالات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ مجھے زکوٰۃ دینا نہ پڑے۔ اپنے مزاج کے اندر بعض لوگوں کے بہت زیادہ بخل ہوتا ہے، بخیل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بخیلی صرف اللہ کے نام پر دینے میں ہوتی ہے، بیٹے کی شادی میں نہیں ہوتی۔
بچے کے عقیقے میں نہیں ہوتی، بیٹی کی شادی میں نہیں ہوتی، اپنے مال کی نمائش کرنے کی جگہوں پر دولت مند تو آگے آگے جاتا ہے کہ صاحب کیا کمی ہے میرے پاس بتائیے آپ، یہ سوچ کر اپنا مال لٹاتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کے پاس آ جاتا ہے تو رک جاتا ہے۔ کیوں؟ ارے صاحب واہ واہ تو یہاں پر بھی ہوگی، غریب کے پاس دیجیے۔ سارا پیسہ تو واہ واہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، شہرت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، نام کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جس نے سونے چاندی کو، پیسے کو خزانہ بنا کر رکھ لیا، جمع کرتا رہا، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے حکموں پر، دین کے تقاضوں پر خرچ نہیں کیا، نہیں خرچ کیا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ کے بعد فرمایا يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اس مال کو، اس پیسے کو، اس جائیداد کو، اس سونے کو، اس چاندی کو اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں تپاؤں گا۔ جیسے سونار تپاتا ہے نا سونے کو، لوہار آگ میں جلاتا ہے، اس کے بعد کچھ بناتا ہے اس سے، اللہ فرماتے ہیں میں خزانے کو، جس کو تم نے سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھا تھا، اس کو میں آگ میں تپاؤں گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے بعد اسی مال سے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اس آگ کے شعلوں سے اس مرد کی، اس عورت کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا، اس کے جسم پر جگہ جگہ داغا جائے گا۔ جب ان کی چیخیں نکلے گی، جب یہ درد سے پکاریں گے، چلا اٹھیں گے، اللہ فرماتا ہے ہذا ما کنزتم لانفسکم، ارے یہ وہی مال ہے، ہذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جو تو نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ غریبوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بھی تیرا دل کبھی نہیں پسیجا، یتیموں کو دیکھ کر بھی تیرا دل کبھی ترس نہیں کھایا، بیواؤں کے آنسو تجھے متاثر نہیں کر سکے، خاندان کے غریبوں کی غربت پر کبھی تجھے رحم نہیں آیا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا ہے۔ فذوقوا چکو اس خزانے کا مزہ۔
اللہ فرماتے ہیں فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی خزانہ ہے جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، یہ وہی مال ہے جس کو خزانہ بنا کر تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ نے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، خوشخبری سنائی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو ہمارے نام پر دیتا ہے گویا وہ ہمیں قرض دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دیتا وہی ہے، اور پھر جب اس کے نام پر دیا جائے تو کہتا ہے کہ نہیں ہم احسان نہیں رکھیں گے، تو جو تم ہمارے نام پر دے رہے ہو ہم اسے قرض کے طور پر قبول کرتے ہیں، لوٹائیں گے۔ اسی لیے دوستو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں نکالے، بعض مرتبہ گنجائش نہیں ہوتی ہے، بیک وقت نہیں نکالا جا سکتا ہے، بعد میں نکالیں، لیکن نکالیں، آہستہ آہستہ کر کے نکالیں، بعد میں نکالیں، لیکن نکالیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یتیموں کا حق ہے ہمارے مال میں۔ جو مال ہمارے پاس جمع ہے، سونا چاندی پیسہ اور مال تجارت، اس میں 100 روپیے میں 2.5 روپیے ان لوگوں کے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، انہیں دینا ہے، چاہے اب دو بعد میں دو، لیکن دینا ہے۔ اور فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں دینے والے کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جس نے ایک گیہوں کا دانہ زمین میں دبایا، پیرا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا کوپل نکلا، پھر وہ ایک پودا بنا، پھر اس کے بعد اس میں ادھر ایک گیہوں کی بالی، ادھر ایک گیہوں کی بالی، ادھر ایک گیہوں کی بالی۔ کسان نے بویا تھا ایک بیج، بدلے میں کتنا کاٹتا ہے؟ آم کی ایک گٹلی پیری تھی زمین میں، نکلا ایک جھاڑ، کتنے آم بعد میں آدمی توڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نام پر دینے والے کی مثال ایسی ہے۔ ایسی ہے کہ ایک دانہ پیرا، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک دانے کے بدلے 700 دانے اس بیج کو بونے والا لیتا ہے، لیکن اللہ نے 700 کی حد مقرر نہ کر کے فرمائی واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی مرضی۔ کسی کے جھاڑ کو 10 جام لگتے ہیں تو کسی کے جھاڑ کو 100 جام لگتے ہیں، کسی کے جھاڑ پہ 2 آم لگتے ہیں تو کسی کے جھاڑ پہ 10 آم لگتے ہیں۔ تو دوستو یہ غریبوں کا حق ہے۔ ہمارے بستیوں میں مالداروں کی کمی نہیں ہے، ہماری بستیوں میں دلداروں کی کمی ہے۔ مکان بڑے ہیں، دل چھوٹے ہیں، گاڑیاں بڑی ہیں، دل چھوٹے ہیں، باتیں بادشاہوں سے بڑی بڑی کریں گے، دل کبوتر کا رکھتے ہیں، چھوٹا دل۔ مالدار ہونا کوئی کمال نہیں ہے،
دوسری قوموں پر نظر ڈالے تو ہم سے کروڑوں گنا زیادہ مالدار ہے. مالدار ہونا کمال نہیں ہے. اس انسان کو سخی دل ملے، کسی کے درد پر اپنے سینے پر درد محسوس کرے، کسی کی تکلیف کی چوٹ اپنے سینے پر محسوس کرے، کسی کی غربت کی بے چینی جب خود کھانے بیٹھے تو محسوس ہو. تڑپنے والا دل ملے. بے رحم دل تو شیر کے سینے میں بھی ہوتا ہے جس کو کبھی ترس نہیں آتا. اگر یہ صفت کسی انسان میں ہو تو پھر وہ جنگل ہی میں رہنے کے لائق ہے. دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کسی نے کیا پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ وہ دیتے 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 مالدار ہو گئے. دیتے دیتے مالدار ہو گئے اور ہم جماتے 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 کنگال ہو گئے. جمع 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 کر ہم کنگال بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں رحم نہیں. اس لیے ہر آدمی اپنے اپنے مال کا جائزہ لے کر زکوٰۃ ادا کرے. اب نہیں ادا کر سکتا بعد میں ادا کرے، آہستہ آہستہ ادا کرے، لیکن ادا کرے. اس کی پوچھ ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس مال کو ایک زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا جو اسے بار بار ڈستا رہے گا اور اس کا زہر کا اثر یہ اپنے جسم میں محسوس کرے گا. تو گزشتہ جمعہ میں نے مسائل بتا دیے تھے، لیکن قرآن کا اس بارے میں حکم کیا ہے وہ نہیں بتا پایا تھا، تو وہ میں نے اس جمعہ میں ذکر کیا. دوسری بات، دوسرا دہا چل رہا ہے، بالکل قریب الختم ہے. بچے ہوئے دنوں میں مغفرت کی دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، چھوٹی دعا ہے. یہ بھی یاد نہیں رہے اے اللہ مجھے بخش دیجئے، اے اللہ میری مغفرت فرمائیے. چلتے پھرتے چلتے پھرتے چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد جب یاد آیا، جب خیال آیا، یہ ایک دعا اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما. تیسری بات، رمضان المبارک کا آخری عشرہ 2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا. اعتکاف کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ، بہت پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اعتکاف کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اس کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، دونوں کو حکم دیا، دونوں نبیوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھو. بیت اللہ کو پاک و صاف رکھو کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. بیت اللہ میں سب سے زیادہ افضل عبادت طواف ہے.
سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ لوگ جا کے وہاں قضائے عمری پڑھتے رہتے ہیں۔ حرم کی، بیت اللہ کی سب سے افضل عبادت ہے طواف۔ روزہ دنیا میں کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے، نماز دنیا میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، صدقہ دنیا میں کہیں بھی دیا جا سکتا ہے، طواف نہیں کیا جا سکتا۔ طواف کے لیے تو پھر سفر کرنا ہوگا، بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی اور چیز کا طواف جائز بھی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ بعض لوگ بہت سی چیزوں کا طواف کرتے ہیں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مانتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف جائز نہیں ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے لیے تو سب جائز ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ پہلا ذکر کیا کہ ابراہیم، اسماعیل، اس کو صاف ستھرا رکھو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ دوسرا ذکر کیا والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ والرکع السجود، تیسرے نمبر پر لایا اللہ نے وہ لفظ جس میں نماز کا ذکر ہے۔ پہلا ذکر کیا طواف کرنے والوں کو، دوسرا ذکر کیا اعتکاف کرنے والوں کو، تیسرے نمبر پر لایا رکوع سجدہ کرنے والوں کو۔ تو دوستو، جو آدمی فارغ ہے، یعنی کوئی ذمہ داریاں ان کے اوپر نہیں ہیں کمانے کی، گھریلو ذمہ داریاں تو ہر ایک پہ رہتی ہے۔ اب لوگ بولیں گے صاحب رمضان ہے، ترکاری لانا پڑتا نا، گوشت لانا پڑتا نا، کیونکہ ہمارے پاس بہانوں کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ بہانے کرتے کرتے بچپن سے جوان ہو گئے، جوان سے ابدڑ ہو گئے، ابدڑ سے بڈھے ہو گئے، لیکن بہانے آج بھی ہیں ہمارے پاس۔ کاہے کے لیے؟ اپنے دل کو مطمئن کر لینے کے لیے کہ تیرے بغیر گھر کیسا چلے گا، تم نہیں رہیں گے تو افطار کون لائیں گے، تم نہیں رہیں گے تو گھر میں کھانے کے لیے سامان کون لائیں گے؟ صاحب آپ جا کے اعتکاف بیٹھ جائیں گے کیا؟ سوال بھی خود ہی کریں گے، جواب بھی خود ہی دے لیں گے، سوال خود کریں گے، جواب خود دیں گے۔ زندگی آہستہ 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 موت کے دروازے کی طرف ڈھکیل رہی ہے اور جا رہے ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کبھی تو ایک بال سفید نہیں تھا، اب آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو ایک بال بھی سفید نہیں، کالا نہیں ہے، پھر بھی یہ احساس نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہوا ہوں، پھر بھی نہیں۔ میرے دوستو، جن لوگوں کے پاس واقعی وقت ہے، کمانے دھمانا نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یا کاروبار ہے تو دوسرے سنبھالنے والے ہمارے بیٹے یا ہمارا بھائی موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اعتکاف کر لیں، سنت تو ادا ہوگی۔ اور ایک دن کا اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے۔ اللہ اتنی دوری پیدا کر دے گا دونوں میں۔ اعتکاف کرو اپنے اپنے بستیوں میں، اپنے اپنے محلوں کی مسجد میں، یا آپ جہاں چاہو۔ بڑا ثواب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے۔ آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں، بہت سے علماء ہیں جو ہر سال اعتکاف کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا آج بھی معمول ہے کہ 1 مہینے کا اعتکاف آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے۔ کوشش کریں
10 دن کا اعتکاف سنت ہے کہ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی 20ویں روزے کے دن عصر کے بعد مسجدوں میں داخل ہو جائیں. کس نیت سے؟ اعتکاف کی نیت سے. پھر یہ تو موٹا لفظ ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے بوریا بستر لپیٹ کر اپنے رب کو منانے کی خاطر اس کے در پر آ کر پڑ جانا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ کر رب کے دروازے پر پڑ جانا کہ تجھے منانے آیا ہوں، تجھے منانے آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں. تو دوستو کوشش کریں کہ ہم اعتکاف کریں. پوری کوشش ہو، جن جن کے پاس وقت ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں اگر اعتکاف نہ بھی گزارنا بھائی بیٹھے ہو، جو لوگ نہیں بیٹھے ہوں کوشش کریں زیادہ تر وقت مسجد میں گزرے، زیادہ وقت مسجد میں گزارو. بالخصوص 5 تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ 26 کے دن نہا دھو کر کپڑے پہن کر ہم لوگ خوشبو لگا کر مسجدیں بھر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج شب قدر ہے. اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے اور فرمایا 5 راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 29 20واں روزہ 22واں روزہ 25واں کیا آتا ہے تاخراتیں ایسے ہی یاد ہے کہ 21 یعنی 20واں روزہ، 23 یعنی 22واں روزہ، 25 یعنی 24واں روزہ، 27 یعنی 26واں روزہ، 29 یعنی 28واں روزہ. اس کی جو راتیں ہیں اس میں زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کرو، چاہے آپ اعتکاف میں ہو نہ ہو. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شب قدر یہ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات عبادت کر لو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر ملے گا. اور حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1000 مہینے کا مطلب 84 سال سے زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب. تو ایک جن کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، اگر نہیں بھی ہے نکال لے تو نکلنے کی گنجائش ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف کریں. اعتکاف کریں. ہاں جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے کسی وجہ سے، انہیں چاہیے کہ زیادہ وقت مسجدوں میں گزارنے کی کوشش کریں، راتوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. تیسری بات، 2 دن کے بعد پھر یہ دوسرا دہا بھی ختم ہو جائے گا، تیسرے دہے کا آغاز ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم سے چھٹکارے کا دہا ہے. اب وہ 10 دن آپ کو دعا کرنا ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچائیے. یعنی بغیر حساب و کتاب کے مسئلہ حل ہو جائے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ مل جائے. ایک ہوتا ہے
جہنم میں جا کر نکل کر جنت میں داخل کیا جانا، اور ایک ہے جہنم میں داخل کیے بغیر براہ راست جنت میں داخلہ ملنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری جہاں جو ہے وہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی کا ہے، اس کے لیے دعا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ یہ چند باتیں اس وقت ذہن میں تھی، اس کا اہتمام کرو، اور بطور خاص رمضان کے یہ بچے ہوئے 12 دن ہیں، اس کے اندر خوب دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد